حوالے سے انسانی فطرت اور انسانی جبلت کو اگر سمجھنا ہے تو آپ انسان جو ہے یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، خاک سے بنا، تو خاک کو سمجھے اور پھر انسان کو سمجھیں۔ مٹی کی یہ فطرت ہے کہ اس کے اندر جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس، جو ویسی چیزیں جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے وہ خود بہت اگاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسلام آباد میں بھانگ ہوتی ہے تو بے شمار اگاتی ہے، اس کے لیے کوئی مالی نہیں درکار ہوتے، لیکن اسی اسلام آباد میں جب آپ شجرکاری کرتے ہیں، اچھے پودے لگاتے ہیں تو اس کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے، پوری مالیوں کی ایک فورس ہوتی ہے، وہ بڑی محنت کرتی ہے، پھر جا کے کہیں وہ جو ایک گلشن ہے وہ آباد ہوتا ہے۔ تو انسانی فطرت کی بھی بالکل یہی مثال ہے۔ رومی اس فلسفے کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے اندر مٹی سے جو اس کی خاصیت ہے کہ شہوانی خواہشات، غصہ، حرص، لالچ، یہ تکبر، یہ چیزیں اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہیں۔ آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں، اس کے اندر لالچ آ جائے گا، وہ اپنی چیز نہیں شیئر کرتا، آپ اس کو شیئر کرنا سکھائیں گے، تربیت دیں گے، لیکن چھیننا اس کی جبلت میں پایا جاتا ہے، وہ دوسرے سے چھینے گا، یہ انسانی نیچر ہے۔ اس کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا نظام متعارف کروایا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، وہ انسان کی فطرت کو ٹھیک کرتے رہے اور انسانی فطرت کو وحی سے ہمکنار کر کے معاشرے کو امن و آشتی کی طرف لے کے جاتے رہے۔ لیکن یہ اتنا مشکل کام ہے تہذیب نفس کا اور تہذیب روح کا کہ انبیاء علیہ السلام بھی آتے رہے، لیکن درمیان میں اگر اتنا وقفہ بھی ہوا کہ وہ طور تک چلے جاتے ہیں تو پیچھے لوگوں نے بچھڑے بنا لیے، صنم بنا لیے اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے اگر 23 سال کی محنت کی، لیکن ان کے جانے کے بعد صرف 40 سالوں کے بعد انسانی جبلت جب جاگ جاتی ہے، انسانی فطرت جب روح پہ غالب آ جاتی ہے، مادہ غالب آتا ہے روح کے اوپر، تو انسانی نفسیات اس حد تک غالب ہو جاتی ہے کہ وہ کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے جس میں روح والے بندے جو ہوتے ہیں وہ بہتر رہ جاتے ہیں اور دوسری طرف مادے کی فورس بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ انسانی جبلت ہے، اس کی کشمکش ہے، اس کے لیے پھر صوفیاء آئے، عرفاء آئے، علماء آئے، اور پھر دیکھیں کہ جن لوگوں نے فکری یا تہذیب روح کا کام کیا ہے وہ بہت کم لوگ ہیں۔ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دوں گا کہ علامہ اقبال بیک وقت سیاستدان بھی تھے، لیکن تہذیب نفس اور تہذیب روح کی بھی بات کرتے ہیں، اور فطرت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی جو میر افسر رحمان صاحب نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اس کو یوں سمجھیے، تھوڑا سا 1-2 منٹ صرف دوں گا، زیادہ نہیں رکھوں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھاتا ہے، جنہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ درخت جو ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن میں ہیں، یہ مادی اس میں بیٹھے ہوئے، چند لمحے کے لیے اگر گاؤں میں آپ کو درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے کا اللہ موقع عطا فرمائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں کیفیت تبدیل ہوتی ہے؟ کہ آپ ذکر نہیں کر رہے لیکن درخت اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی جو خواہشات ہیں، آپ کی نیت ہے، آپ کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اقبال اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں، نیچر میں چلے جائیں، صحرا میں، پہاڑ میں، جتنے لوگ شہر سے دور ہیں ان کے اندر مادی خواہشات کم ہوتی ہیں، وہ زیادہ مہمان نواز ہیں، وہ کھلے ہیں، کیونکہ وہ ذکر کے قریب رہے، یعنی نیچر کے قریب ہیں۔ جتنا آپ درختوں کے پاس جائیں گے، سمندر کے پاس جائیں گے، پانی کے پاس جائیں گے، یہ چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر درخت ذکر کرے تو اتنا سکون دیتا ہے، بندہ اگر خود ذاکر ہو جائے تو اس کا نفس کہاں پہ پہنچ جائے گا۔ ہم اگر خود اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانوس کر لیں، نفس کو اللہ کے ذکر کا عادی کر لیں، تو پھر روح جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو مولانا مودود کا علامہ اقبال جس طرح بیک وقت سیاستدان بھی تھے، فلسفی بھی تھے اور صوفی بھی تھے، انہوں نے فلسفے کا کام بھی کیا اور روح اور نفس کی تہذیب کی بات بھی۔ پھر دیکھا جماعت تو چل رہی ہے، جماعت اسلامی، لیکن کیا سیاسی طور پہ تو چل رہی ہے، لیکن اس طرح کا فکری انسان جس نے تہذیب نفس یا تہذیب روح کا کام کیا ہو، ایسا بندہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا بندہ حال پیدا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے پیدا ہوتا ہے، صوفیاء کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے اور بزرگوں کی نگاہوں سے پیدا ہوتا ہے۔